بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظ نمبر 512۔ فرمایا کہ کمال شریعت یہی ہے کہ اس میں تمام انسانی حالات کے متعلق مفصل قواعد موجود ہیں، کوئی جزئی ایسی نکلنی ممکن نہیں جس کے متعلق شریعت کا حکم نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ پچھلے جمعہ کے مقابلے اس جمعہ کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے اور ہم اپنی اصل قبر والی زندگی کی طرف 7 دن قریب ہو چکے اور اپنے اس امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہ پچھلے 7 دن اور پچھلی مکمل زندگی ہماری بڑی پابندی سے گزارا، ہمیں فکر دی، ہمیں توفیق دی، ہم نے عبادت کی، ہم نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا، خیرات کیا، غریبوں کی مدد کی، ہم نے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے بھائی بہن، ہمارے والدین اور جن جن لوگوں کا حق اور حقوق ہم پر تھا ہم نے وہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بھئی آئندہ کے 7 دن یا آئندہ کی بچی ہوئی پوری زندگی ہماری بڑے آرام سے گزرے، ہمیں صحت دے، تندرستی دے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر اور کثرت پیدا کریں۔ ہم سے جو کوتاہیاں پچھلی زندگی میں ہو چکی ان کوتاہیوں کو دور کریں، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کریں، خشوع پیدا کرے، ایسی عبادت ہم سے کرائے جو عبادت اس کو پسند ہے، ہماری عبادتوں کے اندر یکسوئیت پیدا فرمائے، ہمارے جو حقوق ہے وہ حقوق کو ہمیں صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا جو حکم ہے اس حکم کو پر پوری اپنی زندگی مکمل طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ اس ادارے میں معمول ہے کہ مولوی صاحب حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھتے ہیں اور میں اس ملفوظ کی روشنی میں مختصر سا بیان کر دیا کرتا ہوں۔ آج کے ملفوظ میں حضرت فرما رہے ہیں کہ کمال شریعت یہی ہے کہ جس میں تمام انسانیت کے متعلق انسانی حالات کے متعلق مفصل قواعد موجود ہے، مفصل قواعد موجود ہے، کھول کر بیان کیا ہوا قاعدہ قانون موجود ہے، وہ شریعت مکمل ہے۔ انسانی حالات کے متعلق، تمام انسانی حالات کے متعلق ہم کو ایک انسان کو اپنی زندگی بتانے کے لیے جو حالات آتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے جو بھی حالات اس کے اندر آتے ہیں وہ تمام اس کے اندر موجود ہے، وہ شریعت کامل ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مسلمان بن کر پیدا کیا جس کے اندر مکمل انسانی حالات کے متعلق تمام قاعدے قانون موجود ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی اس میں باقی نہیں رہی جو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز تو میرے کو دوسرے مذہب سے لینے پڑ رہی ہے۔ اس کا اسلام میں کیا خلاصہ ہے؟ میرا دین تو ادھورا ہے،
کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں ہے. انسان اگر اپنی زندگی کو ڈھال کے دیکھ لے تو ہر چھوٹی سے بڑی تمام چیزوں کی مسئلے مسائل، چیزوں کی ضرورتوں کے معلومات، جو روزمرہ زندگی میں آنے والی پریشانی اور روزمرہ زندگی میں آنے والی ضرورت، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کھول کر بیان کر دیا، ہر چیز کو اس میں بتا دیا. دنیا بننے سے پہلے کے حالات اس کے اندر موجود ہے، دنیا کیسے وجود میں آئی اس کے حالات اس کے اندر موجود ہے، جب سے دنیا وجود میں آئی تب سے اس کے اندر حالات موجود ہے. کوئی بھی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو انسان کہے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں میرا دین کیا کہتا ہے. اس سے پہلے جو پیغمبر آئے، نبی آئے، اس کے بارے میں اس کے اندر حالات موجود ہے، اس کی معلومات موجود ہے. جب سے دنیا بنی اور جب تک رہے گی تب تک کے حالات اس کے اندر موجود ہے. جب دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیا، اس کے حالات اس کے اندر موجود ہے. انسان کی سوچ جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک وہ سوچ لے تو بھی اس کے تمام حالات اس کے اندر موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کے اندر ڈال دیا، اور قرآن کے اندر کہا بھی کہ میں نے تم پر دین مکمل کر دیا. مکمل کرنے کا اعلان بھی کر دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طریقے سے عمل کر کے بتا دی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ نے تو جو شریعت بھیجی تھی اس شریعت کے اوپر عمل کرنے میں ہم کو تکلیف ہو گئی، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی زندگی شریعت پوری ڈال دی، اس کے اندر ان کی زندگی کو شریعت کے اعتبار سے ڈال دیا، عمل کر کے بتایا مکمل طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی بھی حکم چھوٹا نہیں. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے عمل کر کے بتایا اور نبی کے ساتھ ساتھ صحابیوں نے بھی عمل کر کے بتایا. یہ نہیں کہ ایک نبی تو نبی تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑا اسپیشل بنایا تھا، یہ دین ان کے لیے تو آسان تھا. ہو سکتا لوگ یہ بھی کہتے. تو اللہ رب العالمین نے صحابیوں کو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں یہ دین کو عام کر دیا. ہر حکم ایک عام انسان کو عمل کرنے میں آسان نظر آیا، اور ہر حکم کے اندر سہولت پایا. اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے اس کے اندر سہولت پایا اور سمجھا کہ یہی بہتر دین ہے. اس سے پہلے جو حکم تھے وہ سب بیکار تھے، جو لوگ ہم کو طور طریقے بتاتے تھے، رواج وغیرہ چلتے تھے، وہ سب بیکار تھے. اصل اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا اصل دین تو یہی ہے. یہ عمل کر کے بتایا. 23 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام ارکان عمل کر کے بتا دیے اور لوگوں سے کہا کہ میں نے تم پر جو بھی مجھ کو معلوم تھا، مجھ کو ملا، وہ پیغام اللہ کا میں نے تم تک مکمل پہنچا دیا. میں نے کوئی چیز اپنے پاس باقی نہیں رکھی کہ ایسا نہیں لوگ کہے کہ نبیوں کا دین الگ تھا اور صحابیوں کا دین الگ ہے. نبیوں کے لیے الگ حکم تھا اور عام آدمیوں کے لیے الگ حکم ہے، ایسی بھی بات نہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمارا جو یہ دین ہے اسلام، اس دین اسلام جو ہے
یہ مکمل ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز کی کمی نہیں. اس کو کھول کر، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا گیا. کوئی جز ہی ایسا نہیں، جس میں کوئی جز ہی ایسا نہیں جس کے میں نکلنا ممکن نہیں کہ شریعت کے اندر اس کے متعلق کوئی بات نہ ہو. ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے اس کے اندر کھول کر بیان کر دیا گیا. تمہارے جسم کے ہر ضرورت اور تمہارے جسم کے ہر حالات، دماغ کے جو حالات ہے، اس کو بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا گیا کہ تمہاری سوچ کیسے آتی ہے، تمہاری خواہشات کیسے بڑھتی ہے. نفس کو جوڑ دیا گیا، نفس کے بارے میں بتایا. جو انسان آج بھی اس کا جو ہے مکمل تجربہ نہیں ہو چکا یہ انسان کے بدن کے اوپر، اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں اس کے اندر کھول کر بتایا. نفس کا علاج بتا دیا کہ تمہارے نفس کو پابندی میں رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تم کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تمہارے کھانے پینے، سونے، جاگنے، بیت الخلا میں جانے، اپنی حاجت سے فارغ ہونے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے، اپنے معاشرے میں کیسا رہنا، اپنے بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا، اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا، اپنے استاد، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، انسانوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا، دوسرے مذہبوں کے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا، سب چیزیں کھول کر بیان کر دیا گیا. اس میں کوئی سوال تو کرے، غیر مذہبی لوگ اس کے بارے میں سوچے اور سوال تو کرے اسلام سے کہ بھئی اسلام کے اندر اس کا کیا حکم ہے. شیطان مردود نے لوگوں کی عقل کو باندھ کے رکھ دیا ہے، سوال کرنے کا بھی موقع نہیں دیتا. یہ جو ہمارا دین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یہ ایک آپریشنل مینیول ہے ہمارے لیے. جیسے کوئی سامان آپ خریدتے ہو، گاڑی خریدتے ہو، فریج خریدتے ہو، مشین خریدتے ہو، اس کا آپریشنل مینیول دیا جاتا ہے کہ بھئی اس چیز کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. آپ نے کمپنی جو ہے اس کے حالات کے اعتبار سے اس کے اندر جو چیزیں فٹ کی ہوئی ہے، وہ کتنا اس کا کیپیسٹی ہے، کتنا اس کا پاور ہے، کتنے ڈگری ٹیمپریچر میں وہ رہ سکتی ہے، یہ سب چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آپریشنل مینیول پلان کرتی ہیں کہ آپ اس کو اتنے ڈگری میں استعمال کریں، آپ اس کے لیے جو ہے پانی کا سہولت کریں، آپ اس کے لیے جو ہے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالیں، اس کے اندر انجن کے اندر آئل ڈالیں، اس کے بریک آئل ڈالیں، اس کے اندر جو اس کی چیزیں ہیں اس کے اندر گریسنگ کریں، جب وہ خراب ہو جائے تو اس کا کیسا استعمال بدلی کریں، اس کو کیسا استعمال کریں. ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ مینیول کے اندر لکھی ہوتی ہے. اور استعمال کرنے والے لوگ اگر اس چیز کو صحیح سے استعمال اور اس کی اہمیت کو صحیح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس مینیول کو ریفر کرتے ہیں اور اپنی اس مشین کو اس اعتبار سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا نفع یہ ہوتا ہے کہ وہ مشین زیادہ دن تک چلتی ہے. جس مقصد سے اس مشین کو لیا گیا ہے اس مقصد میں وہ پوری طرح کامیابی دیتی ہے اور جو ہے اس سے ان کو نفع ہوتا ہے. تو یہ دنیائی حالات کے لیے تو آپ وہ آپریشنل مینیول کے ریفر کرتے ہو، تو کیوں نہیں آپ اپنی زندگی میں جو یہ دین آپ کے پاس دیا ہے جس سے آپ کی دنیا اور آخرت جڑی ہوئی ہے، قبر کے اندر عذاب اور قبر کے اندر آرام جڑا ہوا ہے، جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے، کیوں نہیں آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، یہ جسم کو بنانے کے لیے جو آپریشنل مینیول میرے مولا نے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دیا آپ کو، اپنے کلام کو کھول کر بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے نصیحت کے طور پہ دی، تو ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کو اس آپریشنل مینیول کے طریقے سے ہم اپنی زندگی بتا رہے ہیں؟ جو انسان اگر مشین کو آپریشنل مینیول کے اعتبار سے استعمال نہیں کرتا ہے، کمپنی کہتی ہے کہ ہمارا اس کا گارنٹی ختم،
جو اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر اگر اس مشین کا استعمال نہیں کیا تو ہم آپ کو اس کے لیے سروس نہیں دیں گے. آپ کو سروس جو ہے چارجیبل ہوگی, ہماری گارنٹی اس کے لیے ختم. دنیا کے حالات میں تو کمپنیاں ایک پہلے دن سے ہی ختم کر دیتی ہے اگر آپ نے استعمال اس کا صحیح سے نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں انسان کو چھوٹ دے رکھا ہے, کر لو بھائی کر لو, جو مرضی میں آتے کر لو. تمہاری مشین کی دیکھ ریکھ تو میں آخرت میں کروں گا. جب تم اس دنیا سے آنکھ بند کر لو گے تو قبر میں آؤ گے تو تب تمہارا آپریشنل مینول کا ورکنگ دیکھا جائے گا. اگر آپ نے اپنے مشین کو صحیح طریقے سے استعمال کیا, اپنی زندگی کو, اپنے جسم کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوگا تو آپ کے قبر میں فرشتے آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے سنواریں گے. اگر آپ نے نہیں کیا ہوگا تو وہاں شیطان, وہاں جو ہے فرشتے ڈنڈے لے کر بیٹھے ہوں گے آپ کے لیے. بعض علماء سے سن لے تقریر قبر کے عذاب کے اوپر تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر کیسے کیسے لوہے مارے جائیں گے, وہ بتائیں گے آپ کو. تو یہ آپریشنل مینیول آپ شریعت جو ہے مکمل آپ کے پاس بتا دی گئی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تو آ کر پوچھیں ان استادوں سے جو شریعت کو جانتے ہیں, جو شریعت پر عمل کرتے ہیں, ان سے آ کر اپنے حالات کو پوچھیں, وہ بتائیں گے آپ کو کہ بھئی اس میں شریعت کا کیا حکم ہے. ہمارے یہاں مفتی عزیز الرحمان صاحب بیٹھے ہیں, وہ اسی میں بیزی رہتے ہیں, روز ہر وقت جو ہے فون پہ بیزی, ہر وقت جو ہے لوگ ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں, اسی میں بیزی ہے. لوگ آ کے اپنے حالات پوچھتے رہتے ہیں. جن کو اپنی شریعت کی فکر ہے, جن کو اپنے دنیا اور آخرت کی فکر ہے, وہ اگر کوئی سوال شیطان مردود ان کے ذہن میں الجھاتا ہے یا کوئی عمل ان سے غلط ہو جاتا ہے تو آ کر جو ہے مفتیان کرام اور علماء کرام سے فکر کے ساتھ میں جو ہے اس کے مسئلے کو معلوم کرتے ہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہوگی, ہاں, لیکن اس کا بھگتان کیسے ہے. ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آ کر لوگ پوچھتے ہیں. اپنے زکوٰۃ کے بارے میں پتہ کرتے ہیں, اپنی روزی کے بارے میں پتہ کرتے ہیں, اپنی بیوی کے اور اپنے رشتے کے بارے میں پتہ کرتے ہیں, اپنی معلومات اپنے گھر کے بارے میں پتہ کرتے ہیں, وراثت کے بارے میں پتہ کرتے ہیں, اپنے روزی کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کیا یہ میری روزی حلال ہے یا حرام ہے, اپنی اولاد کے بارے میں پتہ کرتے ہیں میرے اولاد کی پرورش کیسی کرنی چاہیے, میرا معاشرے کی طرف کیا حقوق ہے, اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں بھئی لوگ پتہ کرتے ہیں. اگر فکر کرو گے تو آپ کو جو ہے اس کی فکر جاگے گی اور آپ لوگوں کو ڈھونڈو گے. آپ کا دین بڑا آسان ہے, بالکل مشکل نہیں ہے اس میں. اگر کوئی یہ سوچے کہ بھئی میرا دین مشکل ہے, نہیں, کوئی مشکل نہیں اس کے اندر. یہ تمہاری سوچ کی خرابی ہے, یہ تمہارے اندر کی گناہوں سے بھرا ہوا نفس جو ہے وہ اس کی خرابی ہے, یہ آپ کی خرابی. آپ دین میں کوئی, شریعت میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی. امتحان لے لے بھائی, اگر کسی کو شک ہے اس بارے میں, آگے علماء کرام اور مفتیان کرام سے سوال کریں کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. بہت ہی اطمینان بخش آپ کو جواب دیا جائے گا. اللہ کے کلام کے روشنی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں بہت ہی صاف ستھرا آپ کو بیان دیا جائے گا, خلاصہ دیا جائے گا. اب یہی دیکھیے, آپ جس شریعت کے اندر آپ ہے, اسلام کے اندر آپ لوگ ہیں, آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر آپ کا کیا درجہ ہے. بالکل نئی شریعت. اسلام جو ہے کوئی پرانا نہیں ہے, 1400 سال بالکل نئی شریعت ہے. دوسرے مذہبوں کے مقابلے یہ شریعت, یہ دین, یہ بالکل نیا ہے. باوجود اس کے دنیا میں اس کے ماننے والے لوگ سب سے زیادہ. نیا ہے, اچھا ہے.
اس کی پبلسٹی بہت ہے، اس کو ماننے والے لوگ بہت ہے، اس کی ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کی خوبی تو دیکھیں، آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس شریعت سے تعلق رکھتے ہیں. 1400 سال سے جب سے یہ شریعت وجود میں آئی تب سے یہ شریعت کا گروتھ ریٹ جو ہے اپر ریٹ ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوئی. اس کے ماننے والے لوگ بڑھتے گئے، ابھی بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا گروتھ ریٹ جو ہے بڑھ رہا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آئی. کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی کوشچن مارک ہوتا تو دنیا تو ایسے ہی ہلا دیتی اس کو. ابھی تک بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے پڈاری دوسرے مذہبوں کے، بڑے بڑے پولیٹیشین ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز نکلے کہ جس سے ہم لوگوں کو بہکائیں. کہیں گھوم پھر کے ان کے ہاتھ میں ایک جہاد لگ گیا، اسی سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں. علماء کرام نے اس کا بہت خلاصے سے اس کا خلاصہ کر دیا، اس کا بہت آسانی سے خلاصہ کیا ہے. اب وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو اس شریعت کے اندر کسی نے بھی نقطہ نہیں نکال پایا. اس کے ماننے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں. اس کے مقابلے دوسری شریعت کو دیکھ لیں. 1400 سال سے ابھی تک اس کے اندر کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا. جب سے دنیا وجود میں آئی ہے وقتاً وقتاً جو ہے شریعتیں نئی نئی شریعت آتی رہی، اللہ کا حکم آتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کو دیتا رہا، اور وقتاً وقتاً جو ہے شریعتوں کے اندر نبیوں کے ذریعے تبدیلی آتی گئی. لیکن آخری نبی سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت، یہ شریعت آپ کے لیے آخری ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی. آپ کھول کر دیکھ لیجئے 1450 سال سے لے کر ابھی تک کا جو ہے کوئی بھی مذہب کا دعوے دار نہیں آیا، کوئی نئی شریعت جو ہے وجود میں نہیں آئی. یہ کیا ہے؟ کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، دنیائی حالات کے اعتبار سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. کوئی بھی شریعت دنیا کے اندر لے لیں. ہمارے یہاں ہندو مذہب جو ہے وہ سب میں بڑی شریعت ہے، اکثریت میں ہے ہندوستان میں. لیکن پچھلے سالوں سے دیکھیے ان کی اکثریت کے اندر کمی آئی ہے، بڑی نہیں آئی ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو ایسے باندھ کے رکھ دیا ہے کہ وہ لوگوں کا دماغ کھلنے نہیں دے رہے ہیں. یہ اپنے چار دیواری کے اندر، اپنے ملک کے چار دیواری کے اندر جہاں پہ ہندوتو کے نام سے یہ ملک چلا رہے ہیں، اس کے اندر لوگوں کو ڈرا اور دھمکا کے رکھا ہے. مسلمانوں کے خلاف ان کو ڈرا اور دھمکا کے رکھا ہے، جس کے وجہ سے غیر قوم جو ہے اور غیر مذہبی لوگ جو ہے اپنے ذہن کو کھول نہیں پا رہے ہیں. ان کی تعداد کم ہوتے جا رہی ہے، ان کی تعداد بڑھ نہیں رہی ہے. ان کے پاس ایسا مذہب نہیں ہے، ایسی شریعت نہیں ہے جس شریعت کو لوگوں کے پاس پیش کر سکیں. ان کے پاس ایسی عبادت نہیں ہے جو عبادت لوگوں کو دے سکیں. خود اس کے اندر پریشان ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم کبھی کس کو پوج رہے ہیں، کبھی کس کو پوج رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، دل میں اطمینان ہی نہیں ہے. آج معاشرے میں آپ دیکھ لیں دوسری شریعتوں اور آپ کی شریعت کے اندر کیا فرق ہے. آپ معاشرے میں دیکھ لیں. آج اگر آپ معاشرے میں دیکھو گے، اپنی بستی میں دیکھو گے، اپنے ملک میں دیکھو گے تو آپ کو ہندو مذہب کے اوپر ماننے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے. اس مذہب پر عمل کرنے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے. ان کے اندر دنیا کمانے کی فکر نظر آئے گی، دنیائی لباس ان کے اندر نظر آئے گا، دنیائی طور طریقے ان کے اندر نظر آئیں گے، مذہبی طور طریقے ان کے اندر نظر نہیں آئیں گے. آپ کو آپ معاشرے میں ڈھونڈ کر نکالے. لیکن اسلام کو ماننے والے لوگ وہ ہر معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں. ہر گلی کے اندر آپ کو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا انسان گزرتا ہوا نظر آئے گا. اپنی زندگی کے اندر ایمان کو اور اسلام کو اتارے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پڑھاری ہے، اپنے مذہب کے پنڈت نہیں ہے، اپنے مذہب کے مولوی نہیں ہے. وہ لوگ
صرف مولویوں نے اور اپنے مذہب کے پڈاریوں نے اس اسلام کو اپنے جسم کے اندر اور اپنے معاملات کے اندر باقی نہیں رکھا ہے. اس مذہب کے ماننے والے ہر لوگوں نے اپنے اس اسلام کو اپنی زندگی میں باقی رکھا ہے. ہر بلڈنگ کے اندر آپ کو اسلامی مذہب کو ماننے والے لوگ نظر آئیں گے. یہاں تک کہ آج آپ سوچ لیں ہر مومن کے گھر کے اندر اسلامی پابندی کے ساتھ اسلام مذہب کو ماننے والے لوگ آپ کے اندر نظر آئیں گے. آج اتنا تک دین کو ہم نے اتار چکا ہے اپنے اندر. چہرے سے دیکھ کر لباس سے دیکھ کر پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. آج ماننے والے لوگ ہیں. کہاں ہے دوسرے مذہب کے لوگ بتاؤ؟ پادری ہے تو وہ اپنے چرچ میں نظر آئے گا. ہندو مذہب کا پنڈت ہے تو وہ اپنے مندر میں نظر آئے گا. کہاں ہے بتاؤ بھائی؟ معاشرے میں کہاں ہے یہ لوگ؟ ہے کوئی اپنے مذہب کو صاف ستھرے سے دکھانے والا؟ کیوں نہیں ہے؟ دل کے اندر مذہب نہیں ہے. شریعت دل کے اندر نہیں ہے. اطمینان نہیں ہے دل کے اندر کہ میں جس شریعت پر عمل کر رہا ہوں شریعت اچھی ہے, وہ مکمل ہے, یہ میرے کو جو ہے نجات دے سکتی ہے. اطمینان نہیں ہے, اس لیے انسان اس کو اتارنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کے حال چال میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس طرف فکر کرنے کی کہ کیا میری شریعت صحیح ہے یا غلط ہے. اگر کوئی فکر کرے گا کہ میں شریعت جس شریعت پر چل رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو چند مہینوں میں ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ انسان جو ہے وہ مومن تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فکر کرو, آپ کوشش کرو, میری طرف چلو. آپ ایک قدم چلو گے تو میں 10 قدم چلوں گا آپ کی طرف. آپ چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ میری طرف آؤ تو صحیح, میری طرف فکر تو کرو, تو میں تمہاری طرف کیسے فکر کرتا ہوں دیکھو. تو ہماری جو یہ شریعت ہے یہ مکمل شریعت ہے, کوئی اس کے اندر کمی نہیں. اسلام انسان کے لیے ایک مکمل مذہب ہے, نجات دینے والا مذہب ہے, آخرت کو سنوارنے والا مذہب ہے, جنت میں لے جانے والا مذہب ہے. اس میں کوئی بھی جو ہے کمی نہیں. آپ حضرات اپنی زندگی کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بتاؤ. یہ آپ کا نصیب ہے, یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومن بنا کے رکھا. ایک مومن رہنا, مومن اسلام, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ آپ کو جو ہے جنت میں جانے کا ہال ٹکٹ ہے. یہ آپ کا یہ ٹکٹ ہے آپ کا جنت میں جانے کا. جس کے اندر یہ عقیدہ نہیں اس کو یہ ٹکٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے. اب آپ کے پاس یہ سسٹم ہے کہ آپ جو ہے کس طریقے سے جنت میں جانا چاہتے ہو. دنیا ہی کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں, لاکھوں لوگوں کو کوالیفائی ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ مل گئی کہ آپ یہ امتحان دے سکتے ہو. کئی لاکھ لوگ تو کوالیفائی نہیں ہوتے کہ بھئی اس ٹکٹ ملنے کے, تو وہ ٹکٹ دے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس امتحان کے اندر بیٹھ سکتے ہو. اب اس کے اندر 10 لاکھ لوگ بیٹھتے ہیں تو کہیں 1000 لوگوں کے لیے پاس ہونے کا گنجائش رہتی ہے اس کے اندر. دیکھیے ہمارے حضرت مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اے ناکامیاب ہونے والے انسان, ناکامیاب کی معیار تو دیکھیے کہ 10 لاکھ میں سے 1000 پاس ہونے والے, پھر بھی 10 لاکھ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور یہاں دین جو ہے وہ 100% کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے, اس کی طرف لوگ نظر نہیں کر رہے ہیں. تو یہ مومن ہونا آپ کے لیے ہال ٹکٹ ہے. غیر مذہبی لوگوں کے لیے تو جنت میں جانے کی ٹکٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس, وہ کوالیفائی نہیں ہوئے ہیں. آپ کو ٹکٹ مل گئی, اب آپ جو ہے کوشش کر کے وہ پاس کی طرف چل سکتے ہو, اپنے درجات کو کیسے بلند کر سکتے ہو.
جیسے کمپٹیٹیو ایگزامس میں بیٹھتے ہیں لوگ کہ بڑے افسر کے لیے آپ کو اتنا پرسنٹیج آنا چاہیے, اس سے نیچے کے افسر کے لیے اتنا پرسنٹیج. اگر بچے کالج کے اندر جانا چاہتے ہیں تو جو بہت ہی مشہور کالجز ہے, جو اچھی کالجز ہے, اس کے لیے ہائر پرسنٹیج, پھر لوور پرسنٹیج, ایسے آتا ہے. تو جنت کے بھی درجے ویسے ہی ہے, آپ کو جنت میں بھی ویسے ہی درجے ملیں گے. ہاں, جنت میں جانے کے لیے وہ 35% جو پاسنگ مارک ہے اتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے. دنیا کے کمپٹیٹیو ایگزام کے اندر اگر آپ کو جو ہے نہ آپ فیل ہو جاتے ہو تو آپ کے لیے لمٹ ہے کہ بھئی اتنی بار بیٹھو گے, اس کے بعد آپ کو موقع نہیں, آپ بعد میں اس ایگزام میں کبھی نہیں بیٹھ سکتے. آپ کی اتنی عمر ہو جائے گی تو اتنی عمر تک کا آپ کو موقع ہے, اس کے بعد آپ نہیں بیٹھ سکتے. اس کے اندر کرائٹیریا ہے. لیکن جنت میں جانے کے لیے کرائٹیریا نہیں. اگر آپ مومن ہیں اور آپ کی اگر مارکس جو ہے 35 تک اگر آپ نہیں پہنچے, آپ کی گناہوں کا معیار زیادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, آپ کو جہنم میں ڈالے گا, اور جہنم میں ڈال کر آپ کی گناہوں کو دھلوائے گا. اور وہ گناہیں دھلنے کے بعد جب آپ کی گناہیں پاسنگ کے دھل جائے گی اور جب آپ کی پرسنٹیج پاسنگ کی آ جائے گی تو آپ کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا. لیکن غیر مومن کے پاس یہ سولوشن نہیں ہے. جس کا دل میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, جس کے پاس وہ عقیدہ نہیں, اس کے پاس تو وہ ٹکٹ بھی نہیں. اب یہ نہیں کہ بھئی آپ جنت میں چلے گئے, جنت میں درجے ہیں بھئی. آپ کو جب لوور درجے میں ڈالا جائے گا کہ آپ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے, کہ جہنم میں جو عذاب ہو رہا تھا وہ نہیں ہوگا, اور جنت میں جو ہے آپ کو جنت کے حالات کے اعتبار سے آپ کو جنت کے مزے ملنے لگیں گے. لیکن ہاں, اس کے اندر جو جتنا بہترین نمبر سے پاس ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا اس کو بہترین درجے میں جنت میں لے جائے گا. تو آپ کی شریعت جو ہے یہ کہتی ہے کہ آپ کو شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. کیا رکھا ہے میرے بھائیوں, کیا رکھا ہے اس زندگی کے اندر؟ کیوں اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے؟ اتنی بہترین شریعت آپ کو نصیب میں ملی ہے, آپ کے دادا پردادا یا کسی نہ کسی سلسلے میں کسی نہ کسی نے جو ہے اس مذہب کو سیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا اور اپنے مذہب کو بدلی کیا ہوگا. انہوں نے جو فکر کیا آپ کے لیے, اپنے نسل کے لیے جو فکر کر کے گئے, کیوں اس فکر کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو, ان کے پہناوے کو, ان کے دکھاوے کو, ان کے حال چال کو, ان کی بات چیت کو, ان کے مسکرانے کو, ان کے بیٹھنے اٹھنے کو, ان کے کھانے پینے کو, کیوں نہیں یہ اپنی زندگی میں اتار رہے ہو؟ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ کون سی دنیا کی ایسی لالچ ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ اپنے سے آگے کے لوگوں سے پوچھو کہ بھئی یہ زندگی کیسے گزری, وہ بتائیں گے کہ بھئی کوئی نہیں پتا, ہم نے بھی یہی سوچا تھا جو آپ سوچ رہے ہیں, ہم نے بھی یہی سوچا تھا, اسی طرح زندگی بتائی تھی جو آپ نے بتا رہے ہیں, ایسے ہی زندگی چلی گئی. کل کسی کو اٹھا کر لے جا رہے ہو, قبرستان پہنچا رہے ہو, اس کو قبر کے اندر اتار رہے ہو. آج ان کو پہنچایا, کل آپ کی دور آئے گی. اپنے بچپنے کو لے کر جا کر دیکھ لو کہ بچپنے میں کیا آپ نے کیا تھا اور بچپن سے لے کے ابھی تک تم کو کیا فائدہ ہوا. وقت میرے بھائیوں ایسے ہی گزر رہا ہے. ہماری زندگی ایسے ہی قبر کی طرف جا رہی ہے. کیوں نہ اس زندگی کو ہم سنواریں, کیوں نہ ہم اپنے قبر کو سنوارنے کی فکر کریں. کیوں ہم محتاج ہو چکے ہیں اپنے قبر کے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کے اوپر لا کر کوئی پھول بچھائے گا. کیوں نہیں ہم اپنی زندگی کے اندر ہمارے قبر کے اندر پھولوں کا بستر بچھا رہے ہیں؟ یہ موقع ہے آپ لوگوں کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں, کیا انہوں نے کیسے آپ کے لیے کیا کیا, میری امت میری امت میری امت میری امت, ہر حال میں سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر حال میں میری امت میری امت. اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے دیدار کے لیے, اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے, وہاں بھی کہہ رہے ہیں میری امت میری امت میری امت. آپ کی فکر کر رہے ہیں, ہماری فکر کر رہے ہیں, اور ہم کیا جو ہے ہمارے نبی کا کیا بدلہ عطا کر رہے ہیں.
ہم تو ہمارے نبی کی داڑھی بھی چہرے پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے نبی سے کی سنت کو دور کرنے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں, داڑھی والوں کو پیسے دے رہے ہیں, اچھے سے اچھا لیکوڈ استعمال کر رہے ہیں, چہرہ دکھے کہ بھئی میرا داڑھی میں جو ہے کہیں بال تو نہیں نظر آ جائے, بلیڈ مار رہے ہیں اپنے چہرے پر, کثرت سے اپنے چہرے کو جو ہے تکلیف پہنچا رہے ہیں, پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں. کیا کے لیے؟ میرے نبی کی سنت کو ختم کرنے کے لیے. کیا جواب دو گے میرے نبی کو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر بغیر داڑھی کی حالت میں اگر آپ کا انتقال ہو گیا, آپ مر گئے, تو فرشتے جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی روح کو کھینچتے ہوئے لے جائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی لوطی آیا, لوطی آیا, لوطی آیا. لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر آپ کی شرکت کریں گے. کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارا؟ میں کہتا ہوں کھینچتے ہوئے لے جائیں گے, اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ربر بینڈ کو جیسے کھینچتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے, اور جب اس کو چھوڑتے ہیں تو جوڑ سے آ کر ہاتھ پر لگتا ہے. تو بار بار فرشتے آپ کے جسم کو کھینچیں گے, جو کھینچنے میں جو تکلیف ہوگی, اور پھر اس کو اٹھا کے چھوڑیں گے. جب چھوڑ کر جب آ کے لگے گا پھر جو تکلیف ہوگی, آپ احساس کرو اپنے دل کے اندر کہ کیا تکلیف ہوگی آپ کے لیے. کیوں میرے بھائیوں, کیوں اپنی زندگی کو برباد کیا؟ آج جب بند ہو جائے گی, نام اعمال بند کیا جائے گا, اس کے بعد کمانے کا کوئی موقع نہیں. جو کیا ہے اسی کا بھرپائی کرنا پڑے گا. نوجوان طبقہ ہمارے یہاں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, بچے یہاں پر رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارو. سفید کرتا پائجامہ لباس ہے ان کا, تکنے کے اوپر کپڑا ہے ان کا, ٹوپی سر پر ان کا کپڑا ہے, ان کا ڈھاک ہے. یہ بچوں کے اندر عمل کرایا جا رہا ہے. آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ان بچوں سے نصیحت لیں, ان بچوں کو دیکھیں کہ ان بچوں کے ساتھ ہماری زندگی کی تلنا کریں. کیوں اپنے آپ کو یہ چیکنا منڈا بنا کے رکھنا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے نبی جیسا چہرہ نہیں بنانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے نبی کو ہم نے رول ماڈل نہیں بنایا, فلم سٹار کو رول ماڈل بنایا؟ کیا وہ شیطانی وسوسہ ہمارے اندر آ چکا ہے جو ہم کو کھلنے نہیں دیتا, ہم کو کھولنے نہیں دیتا؟ اس مسجد میں آنا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے ایمان کا نقطہ آپ کے دل کے اندر ہے, یہ گواہی دے رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں آپ کے مقابلے جو مومن ہیں, جو جمعہ کی نماز بھی پڑھنے آنے موقع نہیں ہوتا ان کو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا موقع دیا, آپ کو مسجد میں آنے کا اہتمام کرایا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر, ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اجاگر پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آ جاؤ میری جنت میں آؤ, میری جنت میں آؤ, میری جنت میں آؤ, میرا دیدار کے لیے آؤ, میرا دیدار کے لیے آؤ. اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے آپ لوگوں کو. آپ ہی کے اندر دین اجاگر ہوگا. جب آپ نے فکر کی تو آپ کے اندر شریعت جاگے گی. آپ یہاں بیٹھ کر تقریر سن رہے ہو تو یہ شریعت جگانے کا ایک کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. انشاءاللہ آپ ہی لوگ جو ہے وہ شریعت کے جھنڈے کو آگے پھیلائیں گے. آپ ہی لوگ جو ہے, آپ کی نسل کے اندر جو ہے کوئی بہت بڑا بزرگ نکلے گا. آپ ہی لوگوں کی نسل کے اندر جو ہے انسان اس دین کو جو ہے بلندی پر پہنچانے والا نکلے گا. دین کے جھنڈے کو جو ہے اپنے پارلیمنٹ میں اور دنیا کے ہر اس بڑے مقام کے اوپر پہنچانے والا ملے گا. آپ ہی لوگوں میں سے جو ہے بزرگان دین نکلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بتایا گیا تھا کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. تو فرائض, واجبات اور سنت وغیرہ. اسی طریقے سے نماز کے فاسد ہونے کی جو چیزیں تھیں وہ بتائی گئی ہیں. اور پھر سے جو ہے نماز کے فرائض بتائے جا رہے ہیں. ان چیزوں کا بار بار دور اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری جو سب سے اہم عبادت ہے نماز, وہ صحیح ہو جائے. دوستو, نماز شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان 7 چیزوں میں کوئی بھی چیزیں کم رہ جائیں گی تو نماز نہیں ہوگی.
اس میں سب سے پہلے ہے کہ اپنے بدن کا پاک ہونا اور اپنے کپڑے کا پاک ہونا، اس کے بعد ہے جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا ہے، پھر اس کے بعد ہے نماز کا وقت ہونا، پھر اس کے بعد ہے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور نماز کی نیت کرنا۔ دوستوں یہ سب تو ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی کمی آج جو ہو رہی ہے وہ سطر کا چھپانا ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں شرٹ کو اتنا چھوٹا کر لیا ہے کہ وہ سجدہ وغیرہ کرتے ہیں تو سطر کھل جایا کرتی ہے اور اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں اس کا خاص دھیان رکھیں، کم سے کم نماز کے لیے میں لمبا لباس رکھیں۔ آپ ذرا سن